اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن، 7واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انعام ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف، نمبر 2 ایک رائج معیار کی نفی اور تربیتی نکتہ، نمبر 3 حلال و حرام کے چند مسائل، نمبر 4 قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 ایک رائج معیار کی نفی، ایک تربیتی نکتہ۔ اکثریت صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ادب کا نمونہ، آیت 109۔ نمبر 3 حلال و حرام کے چند مسائل۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ اور رہبانیت ترک دنیا کی نفی۔ لو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ بحیرہ اونٹنی جو 5 بار بچے جن چکی ہو۔ سائبہ ایسی اونٹنی جو منت نظر ماننے کے لیے ہوتی ہے۔ وسیلہ بکری کا پہلا نر بچہ۔ حام بوڑھا اونٹ۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے، اور حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ وہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا، الی آخرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تذکرے کے ضمن میں غیر اللہ کے لیے ولایت تکوینی کا بِإِذْنِ اللہ حامل ہونے کا بیان۔ دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 تربیتی اور اخلاقی نکات۔ نمبر 1 توحید۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔
نمبر 2 رسالت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عام انسانوں کے ہم نوع ہونے کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سارے عالم کے لیے ہے۔ آیت 50 میں انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب رکھنے کی نفی، جبکہ غیر مستقل طور پر علم غیب کے حامل ہونے کی تائید قرآن کی دیگر آیات میں ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ جن کی آیت 26 اور 27۔ رسول اعظم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 6 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 8 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 11 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 12 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یسع علیہ السلام، نمبر 17 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 18 حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر کو اب کہہ کے ذکر کیا، کیونکہ اب کے لفظ بچے کے کفیل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ ان کے حقیقی والد کا نام طارق تھا، جیسا کہ روایات اور تورات میں آیا ہے۔ نمبر 3 قیامت۔ قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ آیت نمبر 12۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آیت 16۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء۔ آیت 22۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ آیت نمبر 27۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدرجہ بہتر ہے۔ آیت 32۔ اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی نفی۔ آیت 103۔ التماس دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔